رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس سال کے ماہ رمضان المبارک کے مکمل 17 روزہ رکھ کر ہمیں اس کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے پورے روزہ رکھ کر تراویح کی نماز پڑھ کر پنجگانہ نماز با جماعت ادا کر کے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں نے قرآن مقدس، احادیث کریمہ، واقعات و قصص اور روایات کی روشنی میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا، اور یہ بتانے کی میں نے پوری کوشش کی تھی کہ زکوٰۃ دینے والوں کے حوالے سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبریاں عطا فرمائی ہے، کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے حوالے سے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حوالے سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بیان فرمائی ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے قرآن و حدیث، واقعات و قصص کی روشنی میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا۔ چونکہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جہاں مغفرت کا مہینہ ہے، جہاں بخشش کا مہینہ ہے، جہاں رب کی رضا پانے کا مہینہ ہے، جہاں اپنی دولت کو لٹانے کا مہینہ ہے، اور جہاں روزوں کا مہینہ ہے، وہیں پر یہ مہینہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ پاک نے اپنی مقدس ترین کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس جمعۃ المبارکہ میں میں قرآن مقدس کی روشنی میں اور واقعات و قصص و روایات کی روشنی میں قرآن مقدس کے حوالے سے کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں، تاکہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر قرآن پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنے اور اس کی تلاوت کو سننے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔
حضرات گرامی، سب سے پہلے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر اور ہر قرن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، خدا کے بندوں کو خدا کی بارگاہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو جنت کا مسافر بنانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ پاک نے انبیاء و رسول کو بھیجا ہے۔ انبیاء کرام آتے رہے، تبلیغ اسلام فرماتے رہے، خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچاتے رہے، اور یہ ارشاد فرماتے رہے، لوگوں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، طاغوتی طاقتوں کے پیچھے نہ چلو، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ اور جب جب اللہ پاک نے جس نبی کو بھیجا ہے معجزات دے کر کے بھیجا ہے۔ کسی کو اللہ نے 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو رب نے 3 معجزات عطا فرمائے، اور کسی کو 5، 6، 7 معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی کو جب اللہ نے بھیجا تو 1، 2، 3، 4، 5، 10، 50 معجزات دے کر کے نہ بھیجا، بلکہ سرافہ معجزہ بنا کر کے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ اب حضور کا چلنا معجزہ ہے، حضور کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے، حضور کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، حضور کا تکلم اور تبسم فرمانا بھی معجزہ ہے، غرض ہے کہ حضور کی زندگی کی ہر ادا معجزہ ہے۔ حضرات گرامی، ایک خاص بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دور میں جو چیز سب سے زیادہ عروج اور ترقی پر رہی ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی کو وہی معجزہ دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ دنیا کی تمام تر طاقتیں نبی کے معجزے کے سامنے، نبی کی طاقت کے سامنے گھٹنا ٹیک دے اور وہ اسلام قبول کرنے پر اور ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی ہیں حضرت صالح علیہ السلام، ان کے دور میں، ان کے زمانے میں پتھروں کی صنعت بالکل عروج اور ترقی پر تھی۔ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے خوبصورت محلات تعمیر کرتے، خوبصورت مکانات بناتے، پتھروں کو تراش کر کے لوگ خوبصورت مورتیاں بنایا کرتے۔ لوگ ان کے دور میں پتھروں کو تراش کر کے خوبصورت مجسمے بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور اس دور کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے حکم سے ایک پتھر کی چٹان پھٹ جاتی ہے اور آپ اس میں سے ایک زندہ اونٹنی کو نکالتے ہیں۔ آپ کے اس عظیم معجزے کو دیکھ کر سارے کے سارے آپ کے قدموں میں پڑتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، پتھروں کو تراش کر کے بڑے بڑے محلات تعمیر کرنا یہ چھوٹا کام ہے۔ پتھروں کو تراش کر کے خوبصورت مجسمے اور مورتیاں اور تصویریں بنانا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن کسی پتھر سے زندہ اونٹنی کو نکالنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ کی عطا سے صرف نبی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دے کر کے بھیجا، جس کی بنیاد پر پتھروں کو تراش کر کے بڑی بڑی خوبصورت مورتیاں بنانے والے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں میں گرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ جس دور میں تشریف لاتے ہیں، وہ جس زمانے میں جلوہ گر ہوتے ہیں، وہ جس عصر اور جس قرن میں ان کی آمد ہوتی ہے، جلوہ گری ہوتی ہے، ان کے دور میں سحر اور جادو کا فن بہت ہی عروج اور ترقی پر تھا۔ لوگ طرح طرح کا جادو کرتے، لوگ طرح طرح کا سحر کیا کرتے تھے۔ ایسے دور میں، ایسے زمانے میں اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ ید بیضا کا مطلب یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر جیسے نکالتے، وہ ہاتھ ان کا سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عصا کا معجزہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے زمین پر رکھ دیتے، وہ اژدہا بن کر کے آپ کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
بڑے بڑے دنیا کے جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ سب قدموں میں گرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت سے مشرف اور مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں بے شمار انبیاء کرام ہیں، میں چند مشہور انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے پھر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بی بی مریم کے بیٹے ہیں، جن کو رب نے بن باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے دور میں، ان کے زمانے میں طب کا فن یعنی ڈاکٹر کا فن یہ بہت عروج پر تھا۔ لوگ قسم قسم کے بیماروں کا علاج زبردست انداز میں کیا کرتے تھے۔ ایسے دور میں اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے حکما جناب عیسیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈاکٹر چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اور طبیب چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن کوڑ کے بیماروں کو وہ فوراً شفا نہیں دے سکتا، مادرزاد اندھوں کو وہ فوراً بینائی نہیں دے سکتا، وہ مردوں کو زندہ کر نہیں سکتا، وہ مٹی کے پرندے بنا کر انہیں اڑتا ہوا زندہ پرندہ کر نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جبکہ طب کا فن بہت عروج پر تھا، لوگ طرح طرح کے بیماروں کا علاج یوں چٹکی میں کیا کرتے تھے۔ ایسے دور میں اللہ پاک نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے کر کے بھیجا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے، کوڑ کی بیماروں کو شفا دیتے، سفید داغ کے بیماروں کو آپ شفا دیتے، مادرزاد اندھوں کو، پیدائشی اندھوں کو آپ بینائی عطا کرتے، اور پھر مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے اور پھر اڑاتے تو وہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن خود کہتا ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ اے لوگو، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم معجزہ لے کر کے آیا ہوں، نشانی لے کر کے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہوں، اور میں اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر بڑے بڑے اطباء اور حکما کو، ڈاکٹرز کو، طبیبوں کو گھٹنا ٹیکنا پڑا اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے، سارے انبیاء کرام کا تذکرہ تو ہم نہیں کر سکتے، میرے نبی کا دور آپ لے لیں۔ میرے نبی جس دور میں آتے ہیں، میرے رسول جس دور میں جلوگر ہوتے ہیں، ہمارے آقا جس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، اس دور میں عرب کا حال یہ تھا۔ عرب اپنے آپ کو بہت فصیح سمجھتے تھے، کلام کرنے میں بہت بلیغ سمجھتے تھے، اور ان کا تصور یہ تھا جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں دنیا میں کوئی ہمارے کلام کا جواب نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے ادبا اور شعراء ادب اشعار لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ کلام اتنا خوبصورت ہے، یہ کلام اتنا فصیح و بلیغ ہے، پوری دنیا میں اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے سنگین حالات میں اور ایسے خطرناک ماحول میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو ایک ایسی فصیح و بلیغ کتاب کا معجزہ دے کر کے بھیجا ہے کہ تمام فصحائے عرب کو، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے بلغاء کو، بڑے بڑے فصحاء کو گھٹنا ٹیکنا پڑا، اور یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم قرآن کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، کتنی بھی کوئی اچھی بات کیوں نہ کہہ دے لیکن قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن شروع میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اگر ہم چاہیں تو ہم قرآن کی طرح صورت پیش کر سکتے ہیں، قرآن جیسی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے پورے جو عرب کے فصحاء تھے، علم کے جانکار تھے، علم جاننے والے تھے، ان لوگوں کو قرآن نے للکارا اور چیلنج دیا اور دے کر کے کہا، قرآن کہتا ہے فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم قرآن جیسی ایک بات لا کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ پورا عرب مل کر کے کوشش کرتا ہے، پورے روسائے عرب مل کر کے کوشش کرتے ہیں، پورے فصحائے عرب مل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا ہم جواب دیں۔
میں 1000 کوشش کے باوجود قرآن کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ اللہ پاک نے دوسرا چیلنج ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اللہ کہتا ہے اگر تم پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو صرف 10 صورتیں بنا کر کے پیش کرو۔ پورے قرآن کا جواب لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 10 صورتیں بنا کر کے تم قرآن کے سامنے پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بڑے بڑے جو لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، ان لوگوں نے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب نے مل بیٹھ کر کے قرآن کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن عاجز رہ گئے، قرآن کا جواب نہ دے سکے۔ تیسری مرتبہ اللہ نے پورے لوگوں کو للکارا اور چیلنج کیا کہ جس کا میں نے خطبہ مسنہ کے بعد تلاوت کا شرف کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں اس بات میں ڈاؤٹ اور شک ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی بشر کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو سنو، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے ساتھی ہیں، حمایتی ہیں، سب کو بلا لو، لیکن قرآن کا کوئی ایک سورہ بنا کر کے پیش کرو۔ لیکن قربان جائیے، آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے چیلنج کیا تھا، نہ کل کوئی اس کا جواب تھا، نہ آج کوئی اس کا جواب ہے، نہ قیامت تک کوئی اس کا جواب لا سکتا ہے۔ وہ جواب نہ لا سکے، چوتھی مرتبہ قرآن نے چیلنج کیا اور کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے ارے صرف مکہ والوں کی بات نہیں ہے، عرب والوں کی بات نہیں ہے، پورے انسانوں کو جمع کر لو، پورے جنات کو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کو جمع کر لو، اور قرآن کی ایک چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس میں صرف 3 چھوٹی آیتیں ہیں، اس جیسی صورت بنا کر کے پیش کرو۔ قرآن نے 1450 سال پہلے للکارا تھا، 1450 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی چھوٹی صورت بنا کر کے پیش کرو۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے ادباء آئے، بڑے بڑے بلغاء آئے، بڑے بڑے فصحاء آئے، بڑے بڑے جانکار آئے، بڑے بڑے محققین آئے، بڑے بڑے مفکرین آئے، سب مل کر کے بھی سورہ کوثر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس سے پتہ چلا، رب آگے خود فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود مسلمانوں، اب میں اپنی گفتگو جو آپ جو سننے کے عادی ہیں، میں سمجھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں، یہ جو میرا لب و لہجہ آپ پر گراں گزر رہا ہے اور شاید کہ آپ کے سروں کے اوپر جا رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اب آئیے میں تھوڑا سا نیچے اتر کر آپ سے گفتگو کروں۔ جب قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے چیلنج کو قبول کر سکتا ہے، نہ کوئی اس جیسی کوئی صورت بنا سکتا ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے رہنما ہے، لیکن باوجود اس کے آج اس کتاب سے ہمارا تعلق کیا ہے، آج اس کتاب سے ہمارا رشتہ کیا ہے، آج اس کتاب سے ہماری دوستی کتنی ہے، آج اس کتاب کو ہم کتنا پڑھتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، حال یہ ہے گھنٹوں گھنٹوں گانا سن کر کے دل اکتاتا نہیں ہے، لیکن تراویح میں قرأت لمبی ہو جائے تو لوگوں کو تکلیف شروع ہوتی ہے۔ نماز فجر یا نماز عشاء یا نماز عصر یا نماز ظہر میں اگر قرأت لمبی ہو جائے تو لوگوں کو پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے، بڑی لمبی قرأت ہوتی ہے۔ چند لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بھائی آپ اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں کیوں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تراویح کی؟ لوگوں نے برجستہ مجھے یہ جواب دیا، حضرت ہمارے یہاں بہت سلو پڑھا جاتا ہے، قرآن بہت آہستہ پڑھا جاتا ہے،
1.5-2 گھنٹوں میں قرآن ختم ہوتا ہے، سوا پارہ 1.5-2 گھنٹوں میں پڑھتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ ہم نے سنا فلاں مسجد میں تراویح بہت جلدی ختم ہوتی ہے، اس لیے کشاں وہاں دوڑے چلے جاتے ہیں، بلکہ لوگوں کا عالم یہ ہے اگر کہیں قرآن نہ پڑھا جائے، سورہ علم ترا سے تراویح پڑھائی جائے تو لوگ جوق در جوق جاتے ہیں، گروہ در گروہ جاتے ہیں، جماعت در جماعت جاتے ہیں۔ ارے یہاں جائیں گے تو قرآن سننا پڑے گا، پارہ 1.5 پارہ سوا پارہ سننا پڑے گا، فلاں مسجد میں چلو وہاں سورہ تراویح ہوتی ہے، علم ترا سے پڑھا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، قرآن سننے سے ہمیں اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو خود ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ آج قرآن سننے میں ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن گانا سننے کی بات آئے، دنیا بھر کی بکواس سننے کی بات آئے، لوگوں کی غیبت سننے کی بات آئے، گندی گندی گلیز گالیاں سننے کی بات آئے، ہمارا دل اکتاتا نہیں ہے، بڑے شوق سے سنتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کا عالم کیا ہے؟ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے لوگ کو بھی میں جانتا ہوں، جب حافظ قرآن رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھتا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے دوڑ کر کے آتے ہیں، رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ظالموں اور نادانوں، تم کس کی رضا کے لیے آ رہے ہو؟ کیا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ کیا اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ واللہ باللہ تاللہ حاشا للہ، جو رب کی رضا کے لیے آتا ہے امام کے تکبیر کے بعد اسے فوراً تکبیر کہہ دینا چاہیے۔ میں غلام ربانی آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے تم سے کہتا ہوں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن سے اپنی دوستی کو مضبوط کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کی خود بھی تلاوت کریں، اور اچھے قاری قرآن سے قرآن کی تلاوت کو سن بھی لیا کریں، اس لیے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، زمانہ ہمیں بتاتا ہے کہ جن کے کانوں میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت پہنچی ہے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اور میری باتیں نوٹ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، اور میں کتاب کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر کافروں کے کانوں تک قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی آواز پہنچی ہے، اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور گنہگاروں، بدکاروں، مجرموں اور سیاکاروں اور پاپیوں کے کانوں تک قرآن کی تلاوت کی آواز اور اس نے سچے دل سے سنا ہے، اللہ نے اسے ولی بنایا ہے۔ آئیے چند مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت عمر ابن خطاب کو کون نہیں جانتا ہے؟ خطاب کے بیٹے ہیں عمر۔ مکہ میں مجلس ہوتی ہے، کفار مکہ کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے، جس محمد کے مشن کو ہم روکنا چاہ رہے ہیں وہ محمد کا مشن بڑھتا ہی جا رہا ہے، محمد اپنے دین کا کام بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، چلو کیا کیا جائے؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے محمد کا کام تمام کر دیا جائے، معاذ اللہ محمد کا قتل کر دیا جائے، لیکن محمد کا قتل کون کرے گا؟ عمر ابن خطاب ایک نوجوان تھے، انہوں نے کہا یہ کام میں انجام دوں گا۔ اس کے بعد لنگی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر حضور رحمت عالم کی بارگاہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا عمر یہ لنگی تلوار لے کر اور چہرے پہ غصہ لے کر، آنکھوں میں سرخی لے کر کدھر جاتے ہو؟ کہا محمد بڑی تیزی کے ساتھ اپنے دین کی پرچار کر رہے ہیں، اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایک خدا کی بارگاہ کی طرف وہ بلاتے ہیں، اللہ اکبر، میں ان کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ انہیں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا عمر حضور کی بارگاہ میں جانے سے پہلے، محمد بن عبداللہ کے دربار میں جانے سے پہلے اپنی بہن کی گھر کا جائزہ لو، اپنے بہنوی کا جائزہ لو، اس لیے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا، عمر کا جلال اور غصہ اور زیادہ ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ کی طرف جانے کے بجائے اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں۔ ان کے بہنوی دروازہ بند کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے عمر نے دروازے پہ دستک لگائے دروازہ کھولا گیا، ان کی بہن نے قرآن کے پاروں کو چھپا کر کے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اپنے بہن سے کہا بہن میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کے غلامی میں تم داخل ہو چکی ہو۔ فخر کے ساتھ حضرت عمر کی بہن کہتی ہے اس لیے کہ جس خطاب کے بیٹے عمر ہیں اسی خطاب کی بیٹی ان کی بہن ہے، جس کے رگوں میں خطاب کا خون
دوڑ رہا ہے, اسی رگوں میں اللہ اکبر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے, ان کی بہن کے رگوں میں. انہوں نے فخر سے کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نے غلامی محمدی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. یہ سن کر اپنی بہن کو اتنا مارا وہ خون سے لہولان ہو جاتی ہے. نبی چھڑانے آتے ہیں, انہیں بھی دھکا دے دیا, انہیں بھی زخمی کر دیا. اپنی بہن کو زخمی حالت میں دیکھ کر بہن نے کہا میرے بھائی عمر تم مار کر ہمارے جسم کی بوٹیاں بنا دو, یہ تو گوارا ہے, لیکن محمد کا دامن ہاتھ سے چھوٹے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. بہن کے جب اس جوش کو دیکھا, ان کو خون میں لت پت دیکھا, دل نرم ہو گیا. کہا بہن تم جو پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی پڑھ کر کے سناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتوں کی تلاوت کی, اور چند آیتوں کی جیسی انہوں نے تلاوت کی ہے, عمر نے کہا میری بہن اب رک جاؤ, یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت سن کر کے میرے دل میں انقلاب پیدا ہوا ہے, اب میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے فوراً محمد عربی کی بارگاہ میں لے جایا جائے. حضور کی بارگاہ میں جناب عمر ابن خطاب کو لایا جاتا ہے. امیر حمزہ کھڑے ہیں, صحابہ نے کہا عمر تلوار لے کے آتے ہیں. امیر حمزہ نے کہا اگر صحیح نیت سے آتے ہیں, صاف نیت سے آتے ہیں, ان کا ویلکم کیا جائے گا, اور اگر بری نیت سے آتے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا. جیسے حضور کی بارگاہ میں آئے, میرے نبی نے فرمایا اے میرے چچا حمزہ, اے میرے غلاموں, عمر سے کچھ نہ کہنا, عمر کا راستہ مت روکنا, انہیں چھوڑ دو, وہ میری بارگاہ میں آ جائے. اس لیے کہ آج عمر گردن لینے کے لیے نہیں بلکہ گردن دینے کے لیے آ رہا ہے. پھر عمر ابن خطاب میرے نبی کے قدموں میں آتے ہیں, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ حضرت عمر ابن خطاب کے دل میں یہ انقلاب کیوں کر آیا؟ قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کی بنیاد پر. مجھے بتاؤ ایک غیر مسلم جو ایمان کی دولت سے محروم ہو, وہ قرآن کی تلاوت کو سنے تو قرآن کریم اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. اے مسلمانوں, اگر تم قرآن کی تلاوت کو شوق اور ذوق کے ساتھ سنو, کیا تمہارے زندگی میں انقلاب بپا نہ ہوگا؟ کیا تبدیلی نہ ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج اٹھایا نہیں جاتا تو قرآن نہیں اٹھایا جاتا ہے. کب اٹھایا جاتا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن, گھر کی تعمیر ہو جائے تو قرآن, کوئی مصیبت آ پڑے تو قرآن. صرف قرآن انہی چیزوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزوں کے لیے قرآن ہے. آئیے اور میں دو تین مثالیں بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں. ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ, یہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور عرب کے, مکہ کے بڑے بڑے فصحاء میں حضرت جبیر بن مطعم کا شمار ہوتا ہے. بڑے بڑے بلغاء میں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اور جانکار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, نبی کونین کی بارگاہ میں آتے ہیں. اس وقت میرے آقا فجر کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں پہنچتے ہیں جس میں رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع اور ما لہ من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے, اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, اس کی پکڑ, اس کی گرفت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں حضور مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور جیسی انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی, اللہ اکبر, حضرت جبیر بن مطعم کا بیان ہے, یہ آیت جیسے میرے کانوں سے ٹکرا گئی, اور جیسے اس آیت کو میں نے سنا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے یوں محسوس ہونے لگا اللہ کا عذاب میری طرف لپک رہا ہے, ابھی میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا. میرے بدن میں یوں کبکبی پیدا ہو گئی, اور قرآن پاک کی اس آیت کو سن کر مجھ پر ایسا اثر پیدا ہوا کہ فوراً نماز کے بعد میں رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کلمہ پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا. آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگائیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا سبب کیا بنا؟ قرآن کریم ہی تو بنا ہے. میرے نبی کے زبان سے انہوں نے قرآن سنا, ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا. مسلمانوں, جب قرآن انسان کو ایمان کی دولت دے سکتا ہے تو کیا تقوی کی دولت نہ دے گا؟ کیا برکتیں نہ عطا کرے گا؟ ضرور عطا کرے گا. ایک اور مثال سماعت کر لیں, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں. ایک صحابی ہیں جن کا نام زماد بن
نام ان کا ہے زماد بن ثعلبہ۔ زماد بن ثعلبہ یہ مکہ کے نہیں ہے، دوسرے گاؤں کے ہیں۔ مکہ آئے تھے کاروبار کرنے کے لیے، مکہ آئے تھے تجارت کرنے کے لیے، بزنس کے سلسلے میں مکہ آئے تھے۔ آج بھی لوگ ملکوں کا سفر کرتے ہیں، لوگ شہروں کا سفر کرتے ہیں، لوگ قریوں کا سفر کرتے ہیں تجارت کے سلسلے میں۔ اللہ اکبر، اس دور میں بھی لوگ مکہ آتے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ زماد بن ثعلبہ بھی دوسرے گاؤں سے آئے تھے۔ جیسے مکہ آئے، یہ طبابت کا پیشہ کرتے تھے، یہ لوگوں کا علاج کرتے تھے، بیماروں کو دوائی دیتے تھے۔ اللہ اکبر، مریضوں کو یہ دوائی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کیا دیکھا، مکہ المکرمہ کی گلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بچوں کی جماعت ہے، بچوں کا گروہ ہے، اور بچے اللہ اکبر حضور کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مکہ کے ظالم و جابر کفار و مشرک حضور کو دیوانہ کہتے ہیں، کوئی مجنون کہتا ہے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھتا رہا، جب سارے لوگ حضور کو مجنون کہہ رہے ہیں، سارے لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے یہ بندہ شاید کہ مجنون ہوگا، شاید کہ دیوانہ ہوگا۔ جب مکہ والے ستا کر کے گھر چلے گئے، حضرت زماد بن ثعلبہ کہتے ہیں میں حضور کے دربار میں گیا، حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا محمد بن عبداللہ، میں جو نا جنون کا علاج کر سکتا ہوں، میں پاگل پنی کا علاج کر سکتا ہوں، اس کی اچھی دوائی میں دے سکتا ہوں۔ زماد بن ثعلبہ کہتے ہیں جیسے حضور نے میری باتیں سنی، اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد حضور نے اپنے زبان فیضان ترجمان سے قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور قرآن کی تلاوت جیسے مصطفیٰ نے فرمائی، ان کی زبان سے جیسے میں نے قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کو سنا، مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ وہیں میں نے کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ میں کتنی روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن وہ ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، ہمارا پرانا ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ جن کے کانوں تک قرآن کریم کی تلاوت کی آواز پہنچی ہے، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے۔ ایسے ہزاروں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ قلت وقت کی بنیاد پر، وقت کی کمی کی بنیاد پر ساری مثالیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن ایک مثال اور ضرور دینا چاہوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو قرآن کریم کی تلاوت نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کو ایسی بھی بتاؤں کہ اسی قرآن کریم کی تلاوت نے ایمان والوں کو ولی بھی بنا دیا ہے، مومنین کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، لیکن ولی بننے سے پہلے ان کا پیشہ بھی تو دیکھو نا کہ کیا تھا، ان کا کاروبار کیا تھا۔ یہ لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کا مال چرا لیا کرتے تھے، اور بعض ہفتہ ان کی اپنی ایک ٹیم اور اپنا ان کا ایک گروپ تھا۔ نہ صرف یہ ڈاکو تھے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ جب گھروں میں چوری کے لیے جاتے، مال پر قبضہ کرنے کے لیے جاتے، لوٹ کر کے آ جاتے، اور لوگوں میں یہ مشہور تھا فضیل بن عیاض اور ان کا گروپ جس گھر میں گھس جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے، کوئی ان سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ایک گھر میں گئے چوری کرنے کے غرض سے، فضیل بن عیاض کی میں بات کر رہا ہوں، اٹھائیے کتابیں، اٹھائیے تاریخ، اٹھائیے سیرت کی کتابیں۔ فضیل بن عیاض جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے وقت آپ رک گئے، اور جب قاری اس آیت پر پہنچتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، قرآن کا یہ قاری جب اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ تمام خطاؤں کو معاف کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا غفار ہے، وہ بڑا ستار ہے، وہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ جیسے اس آیت کو جناب فضیل ابن عیاض نے سنا، قاری کے قدموں میں آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو بڑا پاپی ہوں، میں نے تو کہیں کا مال چرا لیا ہے، میں نے تو کہیں کی دل آزاری کی ہے، کیا اللہ مجھے بھی معاف کرے گا؟ وہ عالم ربانی کہتے ہیں، وہ قاری قرآن کہتے ہیں، وہ حافظ قرآن کہتے ہیں، وہ مفتی باوقار کہتے ہیں، وہ قرآن کے جانکار کہتے ہیں ہاں ہاں اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ بڑا غفار ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اللہ کی بارگاہ میں وہیں پر سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس عالم دین نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جن کا مال تم نے لوٹا ہے ان کا مال انہیں واپس کر دو، اور ہو سکے تو ان سے معافی بھی مانگ لو۔ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے لوگوں کی بات ذہن میں تھی، گھر گھر جا کر سب کا مال واپس کرتے ہیں،
اور پھر ایک یہودی کا بھی مال آپ نے لیا تھا، اللہ اکبر، پیسے ان کے گھر سے اشرفیہ آپ نے اٹھائی تھی لیکن اشرفیہ ختم ہو چکی تھی۔ اس یہودی سے کہتے ہیں میرے پاس مال تو لیکن پیسے نہیں ہے، کیا تم اسے پیسوں کے بدلے قبول کر سکتے ہو؟ یہودی نے کہا نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں تو تمہیں چند دن میرے جانوروں کو چرانا ہوگا، میرے اونٹوں کو چارہ دینا ہوگا۔ فضیل بن عیاض نے کہا اگر تمہارے گھر کے جانور کو چرانے سے تمہاری طرف سے معافی مل سکتی ہے، فضیل بن عیاض یہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ فضیل بن عیاض جو ہے نا 3 سے 4 دنوں تک اس یہودی کے گھر کے جانوروں کو چراتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ چوتھے دن اللہ اکبر وہ یہودی فضیل بن عیاض سے کہتا ہے فضیل ذرا وہاں پتھروں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، ایک تھیلا رکھا ہوا ہے، اسے اٹھا کر کے لانا۔ فضیل بن عیاض پتھروں کی اس تھیلے کو اٹھا کر کے یہودی کے پاس پیش کرتے ہیں۔ یہودی نے کھول کر کے دیکھا، اب تو اللہ اکبر یہودی کہتا ہے کہ اے فضیل مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا اور تو خود کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے ہاں فضیل، میں نے تورات میں پڑھا ہے محمد حضور کی امت میں سے جب کوئی امتی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور جب اس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو اللہ اکبر اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے، اگر وہ پتھروں کو ہاتھ لگائے اللہ پتھروں کو سونا بنا دیتا ہے۔ اے فضیل میں تھیلے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس تھیلے میں نے پتھر رکھے تھے لیکن تمہارے ہاتھ کی برکت ہے کہ اللہ نے پتھر کو سونا بنا دیا ہے، اللہ نے سونا بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا مذہب بھی سچا ہے، اس لیے کلمہ پڑھاؤ مجھے مسلمان کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہودی کو کلمہ پڑھایا، اس کے بعد اپنے گروپ سے کہا لوگوں میں چوری کرنے میں ڈاکہ ڈالنے میں تمہارا سردار تھا، اب مجھے رب کی ہدایت مل چکی ہے، اب مجھے رب کی بارگاہ کا پتہ مل چکا ہے، اب میں تمہارا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں، تم اپنا کام جانو مجھے جانے دے دو۔ سارے ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا او فضیل بن عیاض اگر چوری کرنے میں تو ہمارا سردار تھا تو توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے، ہم سب بھی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے فضیل بن عیاض کو ولایت کا مقام تو عطا ہی کیا، ان کے صدقے میں ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ فضیل بن عیاض کی توبہ کا ذریعہ کون بنا؟ قرآن پاک کی آیت ہی تو بنی نا، کہ کون سی آیت؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مجھے بتاؤ فضیل بن عیاض کو ولایت ملی ہے تو قرآن پاک کی بنیاد پر، فضیل بن عیاض کی توبہ قبول ہوئی ہے تو قرآن پاک کی آیت کی بنیاد پر، یہودی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے تو قرآن پاک کی آیت کی بنیاد پر، اور حضرت فضیل بن عیاض کے سچی توبہ کی بنیاد پر۔ مجھے بتاؤ جب اللہ اکبر ڈاکوؤں کو قرآن پاک کی آیت فائدہ پہنچا سکتی ہے تو بتاؤ ہم کو کیا قرآن پاک کی آیت فائدہ نہ پہنچائے گی؟ کیا ہمیں کامیابی کی راہیں ہم نہ عطا کرے گی؟ کیا ہمیں سکون کی دولت قرآن کی آیتیں نہ عطا کرے گی؟ اے مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کریں اور اچھے قاری سے اس کی تلاوت کو سنا بھی کریں۔ آپ دیکھیں نا اللہ نے قرآن پاک میں کیا تاثیر رکھی ہے، کیسی بھی اچھی کتاب کی نہ ہو، کوئی بھی ناول کی کتاب کیوں نہ ہو، انسان ایک مرتبہ شوق سے پڑھتا ہے لیکن دوسری مرتبہ اس کے دلچسپی کم ہو جاتی ہے، تیسری مرتبہ اور کم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ برکتیں رکھی ہے، جتنے بار پڑھو آدمی جھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے لوگ جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باوجود اس کے ہم کس دور میں گزر رہے ہیں، کس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن سننے کے لیے دل اکتاتا ہے، قرآن سننے میں ہمیں بیزار آتا ہے، بلکہ ہم نے ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے، ایسے پاگلوں اور ایسے بیوقوفوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے ہم سے حجت کر لی ہے قرات لمبی ہونے کی بنیاد پر، نماز لمبی ہونے کی بنیاد پر، بلکہ واللہ اللہ کی عزت کی جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسی مسجد کی بات میں بتا ہوں، میں تو نام نہیں لیتا اور نہ کسی کو نشانہ بنا کر کے گفتگو کرنا میری عادت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ مجھ سے لوگوں نے کہا حضرت آپ کا سجدہ لمبا
ہوتا ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا حضرت آپ کا قاعدہ لمبا ہوتا ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا حضرت آپ کی عشاء کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے, فجر بہت لمبی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس میں کچھ تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور کچھ ابھی بھی زندہ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے, اللہ کا کلام سننے میں تمہیں بیزار آ رہا ہے. اللہ اکبر. حال تو دیکھو مسجد میں جمعہ کے دن جو عید المؤمنین ہے, اللہ کی باتیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے سننے میں لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. لوگ تھکے تھکے آتے ہیں, لوگ کائلی اور سستی کے ساتھ آتے ہیں. امام منبر پر چڑھ جائے اور پھر تب لوگ مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور صفوں کو چیر چیر کر کے کود کود کر کے آگے آتے ہیں. شاید ان جاہلوں اور نادانوں اور ظالموں کو نہیں معلوم جو صفوں کو کود کود کر کے آتا ہے وہ جہنم میں بھی اسی طرح کود کود کر کے جائے گا. اس لیے اگر آگے آنا ہے تو اول وقت میں آنے کی کوشش کریں, اول وقت میں مسجد میں حاضری دینے کی کوشش کریں. ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں, ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے. مسجد کو تو میرے نبی نے جنت قرار دیا ہے. جنت میں انسان کا دل نہ لگے تو پھر کہاں دل لگے گا؟ مجھے بتاؤ, جب اس جنت میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے, بازاروں میں دل لگتا ہے. اور اب تو لوگوں کی زبان پر تو یہی ہے, اب 15 کے بعد 21 کے بعد پورے مسلمانوں کو اگر دیکھنا ہے تو چلے جاؤ بازاروں میں, شاہ بازار میں چلے جاؤ, ہر طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے, امیر بھی, غریب بھی, چھوٹا بھی, بڑا بھی, مرد بھی, عورتیں بھی. خدا را اگر تم دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو, رب کے پکڑ, اس کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچنا چاہتے ہو, واللہ اپنی گھر کے ماں بہن بیٹیوں کو بازار ہرگز نہ بھیجیں, اس لیے کہ وہاں مرد و زن کا خلط ملط ہوتا ہے جو سراسر حرام ہے, گناہ ہے. اے مسلمانوں, خدا را ایسا نہ کریں. لیکن ہم نے ایسے امیروں اور لوگوں کو دیکھا ہے, کتنے چاہیے اتنے چاہیے جاؤ لے جاؤ, بازار کر کے آ جاؤ, جو کچھ خریداری کرنا کر کے آ جاؤ. کتنے مردوں سے دھکا دھکی ہو رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. خدا را یہ بہت غلط ہو رہا ہے, بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. اے مسلمانوں, کہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ ہمیں آ جائے, اللہ کی گرفت آ جائے, اللہ کا بلاوا آ جائے, پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہ سکے. اس لیے تو فرمایا گیا پلٹو اللہ کی بارگاہ میں, لوٹو اللہ کی بارگاہ میں, قبل اس کے کہ اس کی گرفت آ جائے, اس کی پکڑ آ جائے, اس کا بلاوا آ جائے. اور اگر اس کی پکڑ آ گئی, دنیا کا کوئی بادشاہ بچا نہ سکے گا, دنیا کا کوئی امیر بچا نہ سکے گا, دنیا کا کوئی رئیس بچا نہ سکے گا, بلکہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر بچا نہ سکے گا. اس لیے پلٹیے خدا کی بارگاہ میں, توبہ کیجئے رب کی بارگاہ میں, قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے گا. اگر قسم رب کعبہ آپ کی قوت سماعت مجھے برداشت کرتی, وقت میں گنجائش ہوتی, میں اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا. قرآن نے کیسا عظیم انقلاب برپا کیا ہے, قرآن نے بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے, قرآن کی تلاوت نے گنہگاروں کو ولایت کا مقام عطا کیا ہے, قرآن کریم کی تلاوتوں نے چوروں کو اوروں کو عطا کرنے والا بنا دیا ہے, سیاہ دلوں کو منور کیا ہے اس کتاب نے. خدا را پلٹیے اور اس سے اپنے رشتہ مضبوط کیجئے. جب تک ہمارے معاشرے میں بسنے والے انسانوں کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا, یہ قوم ترقی یافتہ تھی, یہ قوم بہت عروج پر تھی. جب سے قرآن سے رشتہ ٹوٹا ہے, قرآن سے رشتہ کمزور ہوا ہے, ہم ذلتوں کی وادی میں آ گئے ہیں, ہم بدنام زمانہ ہو چکے ہیں, لوگ ہم سے نفرتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حال یہ ہے لوگ اپنے بچوں کو انگلش کا پویم یاد کرانے پر تو مجبور ہیں, قرآن کی ایک سورت یاد کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے ماں باپ ہیں اپنے بچوں سے انگلش میں سننے کو تو تیار ہیں, قرآن کی تلاوت سننے کو تیار نہیں ہے. کیسے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو ABCD سے لے کے پورا انگلش سکھانے اور بولنے کے لیے تیار ہیں, قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی مستان صوفی کی بات کرتا ہوں, میں اس مسجد کا امام, اس محلے کا امام, مجھے کہنے کا پورا حق ہے. جس کو جیسا چاہے لگے, ہو سکتا ہے کسی کو اچھا بھی لگے, کسی کو برا بھی لگے, مجھے آپ کو خوش نہیں کرنا ہے, حق بول کر کے مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے, اپنے مولا کو خوش کرنا ہے. اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, میرا رزاق میرا مولا ہے, میرا خالق میرا مولا ہے, میرا رب میرا مولا ہے, میرا معبود میرا مولا ہے. سنو کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج کر انہیں قاری قرآن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیوشن بھیجنے کے لیے ٹائم ہے, شادیوں میں جانے کے لیے ٹائم ہے, محفلوں میں شرکت کے لیے ٹائم ہے, ناچنے اور گانے کے لیے ٹائم ہے, بٹے بنانے کے لیے ٹائم ہے, کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, گانا سننے کے لیے ٹائم ہے. اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں لوگ کم کیوں ہو گئے؟ کہا کرکٹ چل رہا ہے, IPL چل رہا ہے, لوگ اس میں بیزی ہو گئے ہیں, اس لیے لوگ نماز کو نہیں آتے. ان سب کے لیے ٹائم ہے. آدھا گھنٹہ مدرسے کو بھیج کر
اپنے بچوں کو انہیں قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ان کا مستقبل, ان کا فیوچر, ان کی آخرت, ان کی قبر کو اچھی بنانے کے لیے اللہ اکبر آج ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا, کیسے حاضری ہوگی, کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اس لیے میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر اس رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن میں کہتا ہوں, قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں, کثرت سے قرآن پڑھیں. پڑھنا نہیں جانتے قرآن کو سن لیا کریں. آپ کو کوئی سنانے والا نہیں ہے. آج تو ترقی یافتہ دور ہے, موبائل ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, کسی اچھے قاری قرآن سے قرآن کی تلاوت سنیں. آپ سنتے رہیں گے, آپ کا دل جھومتا رہے گا, آپ سنتے رہیں گے, گناہ جھڑتے رہیں گے, آپ سنتے رہیں گے, آپ کا سیاہ دل منور و مجلہ ہوگا, آپ سنتے رہیں گے, گھر میں برکت ہوگی, آپ سنتے رہیں گے, چہرے کا نور بڑھے گا, آپ سنتے رہیں گے, اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا, آپ سنتے رہیں گے, اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا, آپ سنتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہر مہلک بیماری سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. یہ عہد کر کے اٹھیں, یہ عزم مصمم کر کے اٹھیں, یہ وعدہ کر کے اٹھیں. آج کے بعد ہم سنیں گے تو صرف قرآن کی تلاوت سنیں گے, قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے, یا تو نعت مصطفیٰ سنیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ شاعروں نے کہا ہے, ایک نور ہمارا قرآن ہے, ایک نور ہمارے آقا ہے, ایک نور ہمارا قرآن ہے تو ایک نور ہمارے آقا ہے, دونوں ہو جس کے سینے میں اس قوم کی عظمت کا کیا کہنا. اور اگر قرآن چھوڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. یہ میں نہیں کہتا, شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, تم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تم زمانے میں مسلمان کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر معزز تھے, لوگ تمہارے بارگاہوں میں حاضری دیتے تھے, لوگ تمہارے در پہ آیا کرتے تھے, لیکن آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے قرآن کو چھوڑنے کی بنیاد پر, تاریخ قرآنی کی بنیاد پر. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کثرت سے پڑھیں, اس کی تلاوت کو سنیں. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے اسے عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے, اور جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. قرآن پاک میں بے شمار صورتیں ہیں, اور کوئی یہاں پر مر جاتا ہے نا, انتقال کر جاتا ہے نا, تو لوگ تبارک پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ تبارک پڑھاتے ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں؟ کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی ہے تبارک ہی کیوں پڑھاتے ہو؟ یاسین کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ اور دوسری صورتیں کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ تبارک ہی لوگ پڑھاتے ہیں. حضرت ہمارے یہاں تبارک پڑھنا ہے, حضرت ہمارے یہاں تبارک پڑھنا ہے. سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے. ہر صورت کی فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن سورہ ملک کی فضیلت اپنی جگہ. سورہ ملک کے بارے میں الملفوظ میں میرے امام نے کہا, تبارک کا جو سورہ کثرت سے پڑھتا ہے, یا انسان کے وفات کے بعد جب اس کے گھر والے اس کی تلاوت کرتے ہیں, تو جب اس میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے وہ صورت آتی ہے. عذاب کے فرشتے آتے ہیں عذاب کرنے کے لیے, دائنی طرف سے آتے ہیں تو یہ صورت آ کر کے آڑ بن جاتی ہے, اسے عذاب نہ کرو اس لیے کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. بائیں طرف سے فرشتے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے, صورت وہاں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, کہا اسے عذاب نہ کرو اس لیے کہ مجھے پڑھا کرتا تھا. آگے پیچھے سے یہی حال. تب فرشتے کہتے ہیں اے تبارک, اے سورہ ملک, ہم اسی کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے. اچھا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے, تم یہی رکو, میں اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آتی ہوں. وہ صورت اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. اللہ اکبر. الملفوظ میں میرے امام نے فرمایا ہے وہ صورت اللہ سے جھگڑتی ہے, اور ایسا جھگڑتی ہے کہ میرے امام کہتے ہیں پوری مخلوق میں اس طرح جھگڑنے کی طاقت پھر کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ سے وہ صورت یہاں تک کہتی ہے اللہ کیا تو اسے عذاب دے گا جو مجھے پڑھتا تھا؟ اگر میں تیرا کلام نہیں تو مجھے قرآن سے نکال دے. صورت اللہ سے کہتی ہے اللہ کیا تو اسے عذاب دے گا جو مجھے پڑھتا تھا, جو میری تلاوت کرتا تھا؟ مولا اگر میں تیرا کلام نہیں تو اپنے قرآن سے مجھے نکال دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا جھگڑنا اتنا پسند آئے گا, تو قرآن پاک کے اس صورت سے یعنی سورہ ملک سے اللہ فرمائے گا جا میں نے اس کی مغفرت کر دی تیرے صدقے. اب وہ صورت کہاں ہے؟ پھر قبر نہیں آتی, اس سے جنت میں جاتی ہے. اٹھائیے الملفوظ. جنت میں جانے کے بعد بستر, کھانا, خوشبو لے کر مردے کے پاس آتی ہے, اور میت سے کہتی ہے تو گھبرایا تو نہیں تھا, مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی, یہ لے بستر لے, سو جا, اس طرح سو جا جیسے دلہا سوتا ہے, سو جا. جنت کی خوشبو, جنت کا پھل, جنت کے بچونے سب صورت عطا کرتی ہے. اس کے بعد ان فرشتوں سے کہتی ہے جاؤ جس رب نے تمہیں بھیجا تھا نا اسی رب نے تمہیں عذاب دینے سے منع کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندو اس کی سفارش سورہ ملک نے کی ہے اس لیے اسے چھوڑ دو اور تم چلے آ جاؤ. مجھے بتاؤ یہ برکتیں کب ملے گی؟ جب آپ سورہ ملک پڑھیں گے, جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے. لیکن حال یہ ہے ہم زندگی بھر نہیں پڑھیں گے, مرنے کے بعد بیٹا کیا ہے
پیسہ دے کر کے چند 100 50 51 52 100 500 روپے دے کر کے اماموں کو بلائے گا, پڑھائے گا, دعا کرائے گا, چلا جائے گا. امام آئے گا ایک بار پڑھے گا, لیکن بیٹا اگر عالم دین ہو, قرآن کا قاری ہو تو بار بار پڑھے گا, بار بار رب کے لیے دعا کرے گا. آپ حافظ نہیں بن سکتے, مت بنیے. بہت بیزی ہیں آپ, کاروبار بڑا ہے آپ کا, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, نہیں بن سکتے آپ حافظ قرآن, مت بنیے. لیکن کم سے کم دیکھ کر کے صحیح پڑھنے والے تو بن جائیے. اس کے لیے ضروری یہ ہے 1 گھنٹہ ضرور اپنے بچوں کو اپنے مسجد کے امام کے پاس بھیجیں, اپنے مسجد کے امام کے پاس یا حافظ قرآن کے پاس بھیج کر کے ان کا قرآن درست کروانے کی کوشش کریں. اگر آپ نے ایسا کیا, آپ قبر میں ہوں گے آپ کا بیٹا قرآن پڑھے گا, آپ قبر میں ہوں گے آپ کا بیٹا نعت پڑھے گا, آپ قبر میں ہوں گے آپ کا بیٹا حدیث پڑھے گا. وہ ادھر پڑھ رکھا ہوگا, باپ کو ادھر جنت نصیب ہو رہی ہوگی. اس لیے گزارش یہ ہے, کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, بس عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. میں بہت کچھ بولوں اور آپ اپنے اندر انقلاب پیدا نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میری اس گفتگو سے اس 200-300 لوگوں میں اگر ایک بندہ بھی بیدار ہو گیا, میرا بولنا فائدہ مند ہے, میرا بولنا اور میرا چیخنا, میرا چلانا سب فائدہ ہے. اور اگر کوئی عمل عامل نہ بنا, کوئی عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کیا تو میرا بولنا بیکار ہے. اس لیے گزارش کرتا ہوں, صرف سن کر کے نہ جائیے گا بلکہ عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اس لیے کہ جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال پھلدار درخت کی طرح ہے, اور ہر آدمی اسی درخت کو پانی دیتا ہے جو سایہ بھی دے اور پھل بھی دے. اور جو سایہ نہیں دیتا بلکہ کانٹے چبوتا ہے, درد دے دیتا ہے, لوگ اسے کاٹ کر کے پھینک دیتے ہیں. جو آدمی علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے اس کی مثال ببول کے درخت کے کانٹوں کی طرح ہے, کانٹے دار درخت کی طرح ہے. نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے, نہ کوئی اس کی نگرانی کرتا ہے, نہ کوئی اسے کھاد دیتا ہے, نہ کوئی اس کی رکھوالی کرتا ہے, بلکہ لوگ تو اسے کاٹ دیا کرتے ہیں. لیکن آم کا درخت ہو, پھل کا درخت ہو, لوگ اس سے سایہ بھی لیتے ہیں, پانی بھی دیتے ہیں, نگرانی بھی کرتے ہیں. کوئی اسے پتھر مارے لوگ اسے گوارا بھی نہیں کرتے. اسی طرح اگر آپ عمل کرو گے سن کر کے, لوگ آپ کی قدر کریں گے, دنیا آپ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے گی. لیکن اگر آپ عمل نہیں کریں گے لوگ پتھر برسائے گی, لوگ اللہ اکبر ذلت کی نگاہوں سے دیکھے گی. عزت چاہتے ہیں تو آئیے قرآن کی بات, عزت وقار چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات ایک ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں 10 روزہ اعتکاف کیا جاتا ہے, جسے اعتکاف سنت کہا جاتا ہے. یہ اعتکاف کرنا سنت ہے, اس کی بہت ساری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بس ایک فضیلت میرے نبی نے فرمایا, جو 10 دن کا اعتکاف کر لے اللہ پاک اسے 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا. اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کر لے اللہ پاک ہر دن اس کو 1 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر یہ ثواب آپ پانا چاہتے ہیں, یہ برکتیں آپ پانا چاہتے ہیں, تو ضرور جو حضرات نوجوان بالخصوص فری ہیں وہ اعتکاف کی نیت سے اتوار کے دن عصر کی نماز پڑھ کر مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں. انشاءاللہ یہاں آپ کی تربیت ہوگی, آپ کو نماز کی تعلیم, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز پڑھنے کا طریقہ اور انبیاء اولیاء صحابہ کے واقعات آپ کو بتائے جائیں گے. گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہمارے محب گرامی برادر محترم عالی جناب عقیل صاحب یہ بھی ہوں گے, ان کی نگرانی میں انشاءاللہ آپ کو بیٹھنا ہے. اور جیسے کہتے ہیں شرارت نہیں کرنا ہے, سونا ہے, اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, اس ٹائم پہ عبادت کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, درود شریف پڑھنا ہے. اس طرح اگر آپ کریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب آپ 10 دن کے بعد مسجد میں نکلیں گے تو آپ کے دلوں میں انقلاب پیدا ہو چکا ہوگا. اگر صحیح نیت سے اچھی طریقے سے آپ نے اعتکاف کیا تو ضرور اس کی برکتیں آپ کو ملے گی. یہ سنت ہے, لوگ 3 دن کا بھی بیٹھتے ہیں وہ بھی جائز ہے, لیکن وہ نفل اعتکاف کہلائے گا. یہ 10 دن کا جو سنت کا جو بہاریں جو برکتیں ہیں وہ انہیں نصیب نہ ہوگی, بلکہ وہ 3 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ نفل ہوتا ہے. پورا 10 دن بیٹھنا یہ سنت ہے, آپ بیٹھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے تو بہت کچھ آپ کا علمی فائدہ ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں گے. چھوٹے بچے جو شرارت کرتے ہیں اور جو مسجد کا ادب ملحوظ خاطر نہیں رکھ پاتے ہیں ان کو بٹھانے کی کوشش نہ کریں. اور بہت ممکن ہے کہ انشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھیں گے ان تمام کے لیے سحری کا انتظام بھی ہمارے نوجوان کرنے کا عزم مصمم کیے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی انتظام رب نے چاہا تو ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں.